كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم درود شریف میں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کرسی اور آگے کروایا تھا سمجھا. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچا تعلق نصیب فرمائے اور جس طرح ان کے امتی ہونا چاہیے اس طرح کا امتی ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے سب سے بڑی نعمت کو ہمارے اور آپ کے مقدر میں رکھا اور وہ نعمت عظمیٰ جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ ما قبل نہ ما بعد، وہ تنہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اگر وہ نہ آتے اور اللہ نے ان کو نہ بھیجا ہوتا تو آج برائی اور بھلائی میں فرق نہ کیا جا سکتا تھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دنیا میں نہ بھیجتا حلال اور حرام کی تمیز کسی کو نہ ہو سکتی تھی. اگر میرے اور آپ کے آقا دنیا میں نہ آتے تو لوگوں کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ پتہ نہ چلتا، ماں باپ کو اولاد کی پرورش کے راز کا علم نہ ہوتا، بھائی کو بھائی کی الفت سے جانکاری نہ ہوتی، پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق سے آشنائی نہ ہوتی. یہ جس طرح دنیا نبی کے آنے سے پہلے اندھیروں میں تھی اور نبی کے آنے سے پہلے جس طرح اس دنیا میں انصاف، عدل اور مساوات نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ ہر طرف انسانی قانون تھا اور جہاں جس کو جو اچھا لگا اس نے وہ قانون نافذ کر دیا. یہاں تک کہ ظلم کا یہ عالم کہ ساری دھرتی ظلم سے بھر چکی تھی، عورتوں کی ناقدری کا یہ عالم کہ اگر مکے میں یہ سرزمین جہاں آج مسلمان تو مسلمان، ایک ہندو بھی مکے کا نام عزت کے ساتھ لیتا ہے، وہی مکہ وہی کعبہ، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ارد گرد رہنے والے اپنے گھروں میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھی بجائے اسے دفن کر دیا کرتا تھا،
اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی ہے تو ان کا چہرہ افسوس اور غم کے مارے کالا ہو جاتا تھا. میرے بھائیوں، نبی کے آنے سے پہلے اس ملک کا حال یہ تھا کہ اسی ملک میں جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اگر یہاں کے رہنے والوں میں کسی جوان مرد کی شادی شدہ کی موت ہو جاتی تھی تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلنا ہوتا تھا. فرانس اور روم آج کے جو سپر پاور ہیں، اسی طرح اس وقت کے سپر پاور کے یہاں عورت کی بے عزتی کا یہ حال تھا کہ وہاں لوگوں نے اس وقت عورت کو شیطان کی بہن کہا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی عورت ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی تو گویا یہ شیطان کی بہن آ گئی. ایسے وقت میں کہ جب ساری دنیا اس طرح کے ظلم سے، اس طرح کی ناانصافی سے بھر چکی تھی، اور کہیں پر بھی کوئی انسانیت کے جاگنے کی، یہ انسانیت کو جگانے کی، یہ انسانیت کے زندہ ہونے کی امید باقی نہ رہی. اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اور ربیع الاول میں یا تو 7 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اللہ رب العزت نے حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور یہ اعلان ہوا لوگوں اب عدل کا مسیحا آیا، اب انصاف کا مسیحا آیا، اب عورتوں کو حقوق دلانے آیا، اب اونچ نیچ کو ختم کرنے آیا، اب انصاف کے لیے لڑنے والا آیا، اب انسانیت کی بقا کے لیے دم بھرنے والا آیا. میرے پیارو، جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ کی عمر 20 برس کی ہوتی ہے تو دیکھا میرے نبی نے ہائی یہ مکے کو کیا ہوا، آنے والا مسافر محفوظ نہیں، لوگ غریبوں پہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، چاروں طرف طاقتوروں کی طاقت کا نشہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. میرے آپ کے آقا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس کی عمر میں چند لوگوں کو یہ خیالات سنے کہ جن کے ذہنوں میں یہ تشویش اور تھی، اور وہ قریش اور بنو قیس کے لوگ تھے. طے ہوا ایک کمیٹی بنائی جائے جوانوں کی. یہ کب ہو رہا ہے؟ جب ابھی قرآن نہیں آیا. یہ کب ہو رہا ہے؟ جب بھی اللہ کی طرف سے جبریل نہیں آئے. اب جب 20 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی. ایک کمیٹی تمہاری ہے، ایک کمیٹی اس ملک میں بہت ساری ہیں، تنظیمیں بہت ہیں، جمعیتیں بہت ہیں، سوسائٹیاں بہت ہیں، آرگنائزیشن بہت ہیں. ایک کمیٹی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بنا رہے ہیں. یہ کمیٹی کیا ہے؟ اس کمیٹی کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور جس میں خود میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے. اور یہ طے ہوا کہ بھائیو آج سے کچھ چیزیں طے کر لو. نمبر 1، آج سے مکے میں انصاف کے لیے لڑا جائے گا. نا انصافی، ظلم اور کسی طرح کا جسے کوئی بھی کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اگر بے ایمانی اور ناانصافی ہمارا بھائی کرے گا ہم بھائی کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ناانصافی ہماری برادری کا کرے گا ہم برادری کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ناانصافی ہمارے قبیلے کا کرے گا ہم قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ناانصافی ہمارے شہر کا کرے گا ہم شہر کا ساتھ نہیں دیں گے. بلکہ ہر وہ مظلوم جو بھی مظلوم ہوگا، آج مکے کی یہ نئی کمیٹی اعلان کرتی ہے ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہ مظلوم
مکے کا ہو، خواہ وہ مظلوم مکے کے باہر کا ہو، خواہ وہ مظلوم اپنی برادری کا ہو، خواہ وہ مظلوم غیر برادری کا ہو، خواہ وہ مظلوم اپنا رشتے دار ہو، خواہ وہ مظلوم ہمارا رشتے دار نہ ہو، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا ایکٹیو ورڈ اور متحرک عمل یہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرا اعلان اس کمیٹی نے کیا، آج سے مکے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے گا، کوئی یہاں پر شر پیدا نہیں کر سکے گا، فساد نہیں پھیلا سکے گا، بدمنی نہیں قائم کر سکے گا، کوئی بھی یہاں جب چاہے گا گلیوں میں نکل کے ترنم نہیں مچا سکے گا، یہ کمیٹی آگے آئے گی اور شر اور فساد پھیلانے والوں کے قدموں کو تھام ڈالے گی۔ جب یہ طے ہوا کہ ہم ہر غریب کی مدد کے لیے آگے آئیں گے، جو بھی غریب ہوگا، بھوکا ہوگا، پریشان ہوگا، روزگاری سے پریشان ہوگا، یہ نہیں کرے گی اس کا تعاون کرے گی۔ آج نبی کی سیرت کے اس پروگرام میں یہ پہلا سبق لے لو، کمیٹیاں بنیں انصاف کے لیے، کمیٹیاں کام کریں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر کو شہر کو پرامن بنانے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر سے بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر میں بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے اور یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ اگر کوئی کمیٹی اس راہ پر چلتی ہے، وہ نبی کی سنت کے مطابق کام کرتی ہے، اسے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور جب قیامت میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اس کو پلا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے آج کی سیرت کے پروگرام کا پہلا پیغام۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے اپنے نبی کا صرف نام لیا، یہ جانے نہیں کہ ہمارا نبی کون ہے۔ ہم یہ تو کہتے تھے کہ نبی کو دیکھ کر دشمنوں نے کلمہ پڑھا، ہم یہ تو کہتے ہیں نبی جیسا انصاف پسند کوئی نہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں نبی ظلم کو مٹانے آئے۔ اے مچھلی شہر کے جوانوں، یہاں کے بزرگوں، تم سے میں سوال کرنے آیا ہوں، اسی نبی کے ماننے والے ہو، تم کتنے قدم انصاف ہو قائم کرنے کے لیے چل رہے ہو اور ظلم کے بانٹنے کے لیے تمہارا کیا کردار ہے؟ اگر تم کہتے ہو نبی کو مانتے ہیں تو نبی ظلم کو مٹانے والا نبی ہے۔ اگر تم ظلم کو مٹاتے ہو، آؤ میں تمہارے ہاتھوں کو چوم لوں، اور اگر تمہارے خود ہی ظلم کرتے ہو، اگر تمہاری زبان خود ہی ظلم کے بول بولتی ہو، اگر تمہارا وجود کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو مت کہنا کہ تم نبی کے سچے امتی ہو، وہ نبی کوئی اور ہے، تم امتی کچھ اور ہے۔ قیامت میں نبی کا جو قافلہ ہوگا وہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا ہوگا، نبی کی راہ سے ہٹنے والے نبی کے قافلے کے راہی کبھی نہ بن سکیں گے، نہ دنیا میں ان کو عزت نصیب ہوگی اور نہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے انہیں کوثر کا جام ملے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کہنا بہت آسان ہے، آج میں بھی نبی کا ماننے والا، میں بھی نبی کا غلام، میں بھی نبی کی عظمت پر جان چھڑکنے والا ہوں، لیکن اس دنیا میں ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں، ہم دوسروں کے ظلم پہ رونا روتے ہیں، ہم دوسروں کے زیادتی پر یہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہو گئی۔ ایک مسلمان اپنے گربان میں چھان، تو نے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ تو نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کیا ظلم کر رکھا ہے؟ تو نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنی بیوی پر کیسے ظلم کا سلوک روا رکھا ہوا ہے؟ تیرا بھائی تجھ سے کسی بھی طرح مطمئن کیوں نہیں؟ تیرے پڑوسی کو تجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تیرے وجود سے سارا زمانہ خطرہ کیوں محسوس کرتا ہے؟ تیرا نبی تو وہ تھا جس کے پیچھے بھی
ابو جہل کہتا تھا بات عزت کی ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھنے والے ہیں۔ اگر بات عزت کی نہ ہوتی تو ہم محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے، اگر بات میری حکومت کی نہ ہوتی میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا۔ چاچا بیٹھو، بھائیو، نبی کا دشمن بھی ارے بیٹھ جاؤ، کیمرہ نبی کو ایک بول نہ بول سکا، نبی کو ماننے والا، نبی کو چھاڑنے والا اس بات کو دل سے جان لے اور سمجھ لے کہ نبی سامنے ہو جا اور نبی پیچھے ہو جا۔ مکے کا دشمن بھی یہ کہتا تھا محمد جیسا ہمارے مکے میں کوئی نہیں، اس جیسا سچا کوئی نہیں، اس جیسا ایماندار کوئی نہیں، اس جیسا امانتدار کوئی نہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح مچھلی شہر والوں، آج مجھ سے تم سے اپنے آدمی فیصلہ کرنے تیار نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا بھائی بھائی کا اختلاف ہو، ہم اور آپ اپنے ہی مابین رہنے والے لوگوں سے صلح نہیں کرا سکتے، فیصلے نہیں کرا سکتے۔ آج ہمارا اور آپ کا آپس کا معاملہ یہ ہے، اعتماد اٹھ گئے، بھروسے ٹوٹ گئے، لوگوں کا یقین بکھر چکا ہے ایک دوسرے سے۔ لیکن دیکھو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ مکرمہ میں کعبے کو تعمیر کیا جا رہا ہے، کعبہ ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ بن رہا ہے۔ جب کعبہ بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا، یہاں تک آیا جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، تلواریں کھنچ گئی، اور یہ ہوا کہ اگر تھوڑی بہت دیر ہو جائے تو حرم کے صحن میں اور کعبے کے آنگن میں تلواروں کا چھنکار ہوتی اور صحن حرم لوگوں کی گردنوں سے پٹ چکی ہوتی۔ ایسے میں ایک قبیلے کا مرد کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے لڑو مت، جھگڑا مت کرو، اگر تم سب یہ کرو گے کعبے میں حجر اسود اور یہ پتھر ہم لگائیں، یہ لڑائی تو مجھے بھی ہے۔ ایک کام کرو، میری لڑائی یہ ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور کل جب صبح ہو کعبے میں جو پہلا آدمی داخل ہو اسی کو جج بنا لو، اسی کو فیصل بنا لو، جو فیصلہ وہ کرے اسی میں سب لبیک کہہ دو اور بات مان لو۔ میرے بھائیوں جانتے ہو جب اگلے دن کی صبح ہوئی، وہ پہلا چہرہ، وہ پہلے قدم، وہ پہلی ہستی جو کعبے کے شہر میں داخل ہو رہی ہے، کون ہے وہ؟ لوگوں کی نظر پڑی، ارے یہ تو محمد ہے، اور ہر زبان پہ یہ جملہ آیا، ہذا محمد الحمید رضیناہ، ہذا محمد الحمید رضیناہ۔ ارے یہ تو محمد امانت دار ہیں، یہ سچے محمد ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں۔ آج تم سے تمہارے فیصلے کرانے تیار نہیں، لیکن جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، مکے کے وہ تمام وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو نبی کی برادری کے نہیں ہیں، جو نبی کے خاندانی بھی نہیں ہیں، پورا مکہ میرے اور آپ کے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے، جو فیصلہ محمد کریں گے ہم اسی پر راضی ہیں اور ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یادو یہ کریکٹر پیدا کرو، یہ کردار پیدا کرو، ہر طرف سے آواز تمہارے لیے آئے، ہر طرف سے آواز تمہیں دی جائے، آؤ جھگڑوں کے فیصلے تم کرا دو۔ یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ رسپیکٹ اور یہ مقام عہدوں سے نہیں ملتا، طاقت سے نہیں ملتا، دولت سے نہیں ملتا، یہ ملتا ہے کردار سے، یہ ملتا ہے کریکٹر سے، یہ ملتا ہے انسان کے اپنے جاگد بالضمیر سے، یہ ملتا ہے سچ بولنے والی زبان سے، یہ ملتا ہے انصاف کے لیے اپنا ہو یا پرایا
آگے بڑھ جانے سے یہ ملتا ہے مظلوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کرنے سے. اور وہ مظلوم ہندو ہو مسلمان ہو، مظلوم ہے، مظلوم کی کوئی برادری نہیں ہوتی. یہ میرے آپ کے نبی نے مجھے آپ کو سبق بتایا. یادو آج بول کرو ہم کہاں ہیں، نبی کی تعلیم کہاں ہے. میرے آپ کے آقا نے جو بتایا کہاں چل رہے ہیں ہم. مت کہو حکومت سے کچھ، مت کہو صدر سے کچھ. تمہیں اللہ نے ایک عقیدہ دیا اور وہ یہ دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لوگوں تمہیں جو بھی پریشانی، مصیبت، غم، تکلیف، رنج، الم جو بھی پہنچتا ہے تمہارے اپنے پاپوں کا صلہ ہوتا ہے. تم اچھے بنو، زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا. تم کردار والے بنو، زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا. تم مضبوط رہو، زمانے سے نہ ڈرو، طاقتوں سے نہ ڈرو. تم سے میں یہ پوچھتا ہوں، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے سے روکنے کے لیے کون سا تھانے دار ہے؟ کون سا قانون ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ کس قانون نے تمہیں روکا بوڑھے ماں باپ سے محبت کے معاملات کرنے سے؟ بتاؤ کون سے قانون میں تمہارے ہاتھوں کو باندھا کہ آپس میں نہ لڑو بلکہ ایک دوسرے کو معاف کر دو؟ قانون تو جب ایکٹیو ہوتا ہے جب ایک یوز اس کے پاس جاتا ہے. تم اپنے گھروں میں صلاح اگر کر لو، کون سا قانون تم پہ لٹ بجانے کا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح. وہ تو کرو میرے پیارو، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہم کہتے ہیں نبی کے ماننے والے، لیکن کیا ہم باقی نبی کے ماننے والے ہیں؟ نبی نے ہماری آپ کی ایک برادری بنائی. کیا کی وہ برادری؟ مسلمان، مسلمان اور مسلمان. اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو، تم مچھلی شہر کے ہو جاؤ، الہ آباد کے ہو جاؤ، سلطان پور کے ہو جاؤ، جون پور کے ہو جاؤ، فیض آباد کے ہو جاؤ، مراد آباد کے ہو جاؤ، لکھنؤ کے ہو جاؤ، تم جہاں کے بھی ہو، انما المؤمنون اخوة، بھائی بھائی ہو. تم میں نہ کوئی انصاری، نہ کوئی پٹھان، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی نائینی، نہ کوئی سلیمانی، نہ کوئی عباسی. میرے آپ کے نبی نے اور اللہ کے قرآن نے مجھے آپ کو نام دیا انما المؤمنون اخوة. تم سب بھائی بھائی ہو. اور نبی کا جب کلمہ پڑھتے ہیں پہچانو، تم بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمہارا کلمہ، یہ کچھ اور ہے؟ انصاریو تم بتاؤ کلمہ تمہارا کون سا ہے؟ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئینیو تم بتاؤ تمہارا کلمہ کون سا ہے؟ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شفیق خان صاحب نیٹورک ایشو ہے، صحیح ہو جائے گا. نبی ہاں، صحیح ہو جائے گا. کعبہ ہے، قرآن ہے، تو تم امین کیسے ہو سکتے؟ بیماریوں کو سمجھو، درد گھٹنے میں ہو مرہم ماتھے میں لگاؤ، ملے گا آرام تمہیں. ہاتھ میں درد ہو پٹی گھر پہ باندھو، ملے گا آرام تمہیں. تمہیں برباد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر برباد کرنے والے ہو
सो तुम आपस में बिरादरियों में बैठ के एक दूसरे को बोलो हो बस कोई नहीं। जानते हो जब मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम काला और मोटे मोटे जिसका नाम थी बिलाल कलमा पढ़ा मक्का फतह हुआ काबे के इर्द गिर्द चारों तरफ लोग खड़े हैं, आज इंतजार है काबे की छत पे चढ़ के अजान होगी। हजरत अबू बकर सोचती है मैं दूंगा, हजरत उमर कह रहे अल्लाह के नबी की दुआओं का मांगा हुआ हूं मैं दूंगा अजान। हजरत अली कह रहे मैं तो दामाद हूं, भाई हूं, खानदानी हूं नबी का, आज अजान मेरे हिस्से में आएगी। हजरत उस्मान सोच रहे अजान मैं दूंगा। मेरे भाइयों मेरे आका खड़े हो गए काबे की चौखट पर और पूछते हैं भाइयों मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है? जिसकी बिरादरी का नहीं पता, खानदान का नहीं पता, मोहल्ले का नहीं पता, रिश्तों का नहीं पता, एक वो बिलाल जो जो देश में है गुलाम है और जिसे देख कर लोग कहते थे ये मनहूस है। आज मेरे नबी कह रहे मेरा बिलाल कहाँ लाओ। बिलाल ने कहा अगर आवाज नहीं आ रही है तो काबे की छत पे चढ़ के आ भी देख सकते हैं रात 24 पे देखिए चल रहा है लाइव। आज बिलाल को जो इज्जत अदा की है मेरे आका ये आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। खड़े हुए काबे और अजान दी, वो पहली अजान, वो पहली अल्लाहु अकबर जो काबे की छत पर हुई वो किसी बड़े खानदानी ने नहीं बल्कि एक बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं और काबे की छत पे अजान देते हैं। क्या पैगाम है ये? पैगाम है ये लोगों ऊंच नीच न करो, अपने माँ बहन बिरादरी कबीले और फिरके के नाम पर एक दूसरे को मत बांटो। नबी ने हमें काबे की छत पे बिलाल को चढ़ा के ये पैगाम दे दी। लेकिन आज जो मालदार घर का हो आगे लाओ, गरीब का बच्चा कितने काबिल क्यों ना हो उसे वहां बिठाओ पीछे। अगर मालदार के बच्चे में हजार हो कोई कहने वाला नहीं, गरीब का बच्चा छोटी सी गलती कर दे पूरा कस्बा पीछे पड़ जाए। तुम हुकूमत हो जिसकी आंख में पट्टी होती है, अरे तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, तुम्हें ये सबक दिया गया एक बार मालदार का हाथ छूटता हो तो छूट जाए मगर गरीब का हाथ तुम्हारे हाथ से कभी न छूटे। वक्त आगे बढ़ा, यही मिला है प्यारे नबी दुनिया से पर्दा कर गए, अबू बकर भी चले गए। जब हजरत उमर का दौर आया हजरत बिलाल आए हजरत उमर के पास और कहा हजरत मेरे आका भी दुनिया से चले गए, हजरत अबू बकर भी चले गए, अब मैं मदीने के बचाए कहीं जिहाद के लिए जाना चाहता हूं, जहां इस्लामी फौजी लड़ रही हो मैं भी वही चला जाऊं ताकि मेरी शहादत हो। हजरत उमर ने बहुत रोकना चाहा मगर नहीं रुके, चले गए। जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने कहा बिलाल इतने दिन हो गए कि तेरी मोहब्बत में मुझसे कोई कमी आ गई। बिलाल अब मदीने आने के लिए नहीं चाहता तेरा क्या हुआ?
یہ کیسی جگہ ہے بلال؟ آ نہیں رہے ہو؟ آنکھ کھلی، قافلے کے امیر سے کہا آقا نے بلایا ہے، جا رہا ہوں۔ آئے اور سیدھے گھوڑے سے اتر کر نبی کی قبر مبارک پہ پہنچے اور لپٹ کے اتنا روئے کہ پوری ڈالی مبارک آنسوؤں سے تر ہو۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا بلال آئے ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور کہا چچا بہت دنوں سے نانا جان کے دور کی یاد دلانے والا کوئی اذان نہیں پڑتا، ہماری درخواست ہے آپ مدینے میں آپ اذان پڑھ دیجیے تاکہ نانا جان کی یاد کے کچھ نظارے ہمارے دلوں میں پھر سے پیدا ہو جائے۔ یہ ہے مقام کہ بلال آئے اور یہ کھڑے ہوئے اذان دی، اور جب انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے سے پہنچے سارے مدینے میں جمع آواز پہنچی، لوگوں نے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا اور انہیں لگا جیسے نبی واپس آتے ہوں۔ سارے مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لکھا ہے جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو مدینے کی عورتیں بے ہوش ہو گئی اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں غشی کھا کر گر گئے اور حضرت بلال بھی اس کے آگے اذان نہ پڑھ سکے اور بیٹھ گئے اور کہنے لگے آج سے پہلے جب میں اذان پڑھتا تھا میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا ہوتے تھے، آج میرے آقا نہیں ہے اس لیے اذان پوری نہیں کر سکتا، وہی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بھائیو یہ تھا میرے نبی کا دین۔ جب معراج میں حضور پہنچے جنت میں گئے، جبریل سے پوچھا جبریل یہ اوپر زمینوں پہ چلنے کی آواز کس کی آ رہی؟ کہا آپ کے بلال کی۔ جب واپس آئے بلال کو بلایا اور کہا بلال ارے یہاں تجھے اللہ کے یہاں کتنا مقام حاصل ہے، تو چلتا مدینے میں ہے اور تیرے چلنے کی آواز جنت کے محلات میں سنائی دیتی۔ بنو ایسے کردار پیدا کرو کہ ہر طرف یہ آواز آئے کہ مسلمان سے سچا کوئی نہیں، مسلمان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں، مسلمان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں، اور یہ شہر یہ کریکٹر بنائے اپنا ہو یا پرایا ہو ہمیشہ انصاف کا ساتھ دو، قبیلہ برادری یا کسی بھی بنیاد پر ایک غلط آدمی کے ساتھ کھڑے مت ہونا۔ دیکھو ایسے بڑھ کے دیکھو، میں اس محنت سے گارنٹی دیتا ہوں اس شہر کا ایک ایک ہندو اپنے سگے بھائی کی طرح تمہیں پیار نہ کرے تو مجھے کبھی یہاں بلانے کی ضرورت پڑتی۔ پیار کس سے ہوتا ہے؟ دولت کا پیار، چند روزہ طاقت کا پیار، چند روزہ تم یہ تو کہتے ہو ہندو ہمیں گلے لگاؤ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں ہمیں گلے لگاؤ۔ بھائی ہماری گلے لگنے سے محبت نہیں ہوتی، کردار پیدا کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا سیرت کمیٹی والوں سے تم کھڑے ہو جاؤ اور یہاں کے ہندو سماج کے ذمہ داروں سے بات کرو اور کہو سے ایک کمیٹی مچھلی شہر کی بناؤ جس میں آج کے بعد غلط ہندو ہو
سارا مچھلی شہر اس کا ساتھ چھوڑے، غلط مسلمان ہو سارا مچھلی شہر اس کا ساتھ چھوڑے، یہ شہر چلے تو پورا ایک طرح انصاف کے ساتھ چلے، ایمانداری کے ساتھ چلے۔ تم دیکھو یہ نظارہ پیش کر کے، اگر یہ نظارہ تم نے پیش کر دیا تمہاری نقل کرے گا، تمہیں ماڈل مانے گا، اور ایسے لوگ ہر برادری، ہر قبیلے اور ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ختم۔ بات میں آگے بتاؤں اور سمیٹنے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ سے یہ کہا، اے میرے امتیوں، بڑا اہم سبق دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ المؤمنون كالمؤمنين، المؤمنون للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ اے میرے ایمان والے امتی بہنوں، بھائیوں، نبی کہہ رہے ہیں تم ایک دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہو، جیسے دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہیں، ایسی اپنے ایمان تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دیوار ہو۔ اگر دیوار کی ایک اینٹ نکلے گی، دیوار میں کمزوری، دوسری نکالو، دیوار میں کمزوری۔ گویا نبی یہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں، ایک دوسرے کی طاقت بننا، ایک دوسرے کی کمزوری مت بننا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بننا، ذلت کا نہ بننا، ایک دوسرے کے لیے مدد کا ذریعہ بننا، کسی کی بے سہارا بننے کا ذریعہ نہ بننا۔ گویا نبی یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے ذریعہ بننا، کام پکڑ کر کھینچنے کا ذریعہ نہ بننا۔ میرے عزیزوں، کیا آج یہ کردار ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہوں، ہم ایک دوسرے کے لیے طاقت دے رہے ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہم عزت کا سامان کر رہے ہوں، نہیں بلکہ ہم چوراہوں پر اپنے ہی بھائیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو سنو، نبی کہہ رہے پھر تم میرے سچے امت کی نہیں ہو، میرے ہو تو ایک دوسرے کے کام نہیں کھینچو گے، ایک دوسرے کے ذلت کا ذریعہ نہیں بنو گے، بلکہ ایک دوسرے کے کام آؤ گے، اس کا ساتھ دو گے، گھروں میں نہیں بیٹھو گے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا پیغام ہے۔ آؤ یہ طے کرو آج اس مبارک جلسے میں کہ ہم اور آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ انصافی کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ کرتے ہیں بھائی گرام انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیسا انصاف؟ قرآن کی آیت سنیے اور اعلان ہو جائیے اس مسئلے کے لوگوں جن کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ ہو، اسلام کا ایک پیغام سنو جو میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، انصاف کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کیسے فرمایا نمبر 1، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر سچائی اور انصاف تمہارے خلاف ہو، اپنے خلاف بھی سچ بولنا، چاہے سچ بولنے سے تمہیں ہی نقصان کیوں نہ ہے۔ دنیا میں
یہ کہنے والا کہ تو اپنے کے خلاف بول، اگر غلط ہو تب بھی اپنے خلاف بول، صحیح ہو تو ہاں بول۔ یہ غلطی ہو گئی ہو اس کو چھپانے کے لیے 100 غلطی نہ کر، بلکہ کہ ملک سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے تجھے دنیا میں سزا ہو مگر آخرت میں تجھے جنت کے تحفے اللہ آتے۔ میں نمبر 2، ابھی والدین اور مکھی شہر کے پیارو سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، انصاف کرنا، انصاف بولنا، سچ بولنا، گرچہ یہ سچ تیری ماں اور تیرے باپ کے خلاف بھی کیوں نہ۔ ایک طرف تو حکم یہ ہے ماں باپ مسلمان ناری ہوں تو ان کے سامنے بدتمیزی مت کرنا، ایک طرف قرآن یہ کہے ماں کے آگے اکڑ کے مت کھڑے ہونا، ایک طرف قرآن کا نبی یہ کہے ماں کے قدموں میں جنت ہے، ایک طرف اللہ یہ کہہ دے تیرے ماں باپ راضی ہم راضی، ماں باپ ناراض ہم بھی ناراض، مگر جب بات انصاف کی ہو، سچائی کی ہو تو میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے ایک طرف تیرا دشمن کھڑا ہو، ایک طرف تیرا باپ کھڑا ہو یا ماں کھڑی ہو اور سچائی تیرے دشمن کے ساتھ ہو، سچ بولنا چاہے تیرے ماں باپ دوشی بھی کیوں نہ ہو۔ اب بتاؤ جس دن مسلمان یہ والا مسلمان ہوگا کون تم سے نفرت کرے گا؟ تم کہتے ہو اس ملک میں لوگوں نے نفرت بولی، راستے تو میں نے آپ نے دیے اسلام سے ہٹ کر، رائے تو میں نے اور آپ نے دی نبی کی غلامی کو چھوڑ کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سچ اتنی بڑی طاقت ہے، انصاف اتنی بڑی طاقت ہے، تم چل کے دیکھو دنیا کے انسان بھی نہیں، جب انصاف پہ چلو گے جانور بھی تمہارے غلام بن جائیں۔ نمبر 3، رشتے دار خالو مامو تاؤ چچا بھائی بہنوئی سسر گنا کوئی بھی رشتہ ہو ناجائز ساتھ مت لینا، ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہونا، یہی ہے نبی کی غلامی۔ اگر تم ایسا کرو گے دنیا میں تم سے کوئی نفرت چاہ کر بھی نہیں کر سکے۔ بتاؤ یہ ہے قرآن، اس قرآن کے آئینے میں اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی ہم نظر نہیں آتے، بدلے ہوئے مسلمان نظر آتے۔ پھر آگے فرمایا سنو یہ کون غنیان مالدار سے ڈر کے سچ چھپانا مت، طاقتور سے ڈر کر، حکومت سے ڈر کر، لاٹھیوں سے ڈر کر سچ مت چھپانا، سچ بھی بولنا، سچ کے لیے چاہے تمہاری جنگ بھی کیوں نہ چلی جائے۔ اور فقیر فرمایا لوگوں نے غریب پہ رحم کھا کے بھی چھوٹ مت دو کہ بھئی غریب سے بچا لو، غریب ہے چھپا لو، نہ، اگر غریب غلط ہو غلط ہی کہنا، اصل کو محبت کرنے والا رحم کرنے والا اللہ پھر کہا اے لوگوں وَإِن طَيْبُوا أَوْ تُغْرِبُوا، اگر بات کہنے کی آئے راستہ کاٹ کے مت چلنا یہ کہہ کر کہ میں پڑی لکڑی نہیں لوں گا، میں کیوں چکر میں کھاؤں، اللہ کے ساتھ کہنا ہی پڑے گا، سچ جانتے بچا نہیں سکتے ہو تم۔ قیامت میں نبی نے فرمایا وہ جو سچ جانتے تھے پھر بھی چھپایا اور انہوں نے گواہیاں نہ دی، اللہ قبروں سے جب انہیں اٹھائے گا ان کے گلے کٹے ہوئے ہوں گے،
اور خون بہ رہا اور میں برسات ایسا بھی مت کرنا کہ لڑی لپٹی کر دو جیسا کہ آج کل کے سیاسی کرتے ہیں، اس کی بھی کر دو اس کو بھی کر دو، یہ بھی خوش یہ بھی خوش۔ اگر دونوں کو خوش کر دو گے تو انصاف کہاں گیا، صحیح اور غلط کہاں گیا، پھر کیسے پتا چلے گا ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، پاپی کون تھا، پاپ سے دینے والا کون تھا؟ اللہ نے منع کر دیا کرو گے۔ تم چاہے عہدوں پر بیٹھے ہو، طاقت میں بیٹھے ہو، غلط کرو گے مرنا ہے، قبر میں جاؤ گے، مسلمان ہو قبر میں جاؤ گے، ہندو ہو شیعہ پہ جاؤ گے، مسلمان ہو اللہ تم سے سوال کرے گا، ہندو ہو ایشور تم سے پوچھے گا، اس دنیا میں دھرتی پہ جو کر کے آئے ہو ایک ایک کا حساب تمہیں مرگ کی قیامت میں ماضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی کو یہ کردار بنا لو، ایسے بن جاؤ تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی۔ اور یہاں ایک خواب ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت پہلے 4-5 سال پہلے ایک اللہ کے ولی نے ایک خواب دیکھا جو مدینہ منورہ میں رہنے والے وہ خواب ہندوستان کے ایک بزرگ نے یہاں پورا بیان کیا۔ خواب یہ تھا اگر تمہارے سینے میں آج اتنی سی بھی نبی کی محبت ہوگی، اس خواب کے بعد تم نہ انسانی رہو گے نہ پٹھان، نہ راجنی رہو گے نہ شیر۔ اس خواب کے بعد نہ تم دیوبندی رہو گے نہ بریلوی، اس خواب کے بعد نہ تم مالدار رہو گے نہ غریب، بلکہ اس خواب کے بعد تم صرف اور صرف سچے انصاف پسند کاری کبھی والے کے سچے غلام۔ خواب یہ ہے کہ اور اللہ کے ولی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھا پیارے آقا کے سینے مبارک میں بڑے موٹے موٹے چھالے اور زخم، وہ تڑپ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ کے سینے پہ یہ زخم کیسے؟ اور جانتے ہو ہمارا عقیدہ ہے جو نبی کو خواب میں دیکھے گا نبی کو دیکھے گا، کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ نبی قبر میں زندہ ہے اور خواب میں جو نبی کے نظر آئیں گے وہ نبی ہی ہوں گے۔ شیطان نبی کی مشابہت کبھی نہیں بنا۔ انہوں نے دیکھا نبی کے سینے مبارک پر زخم، چھالے تڑپ گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کیوں ہیں آپ کے زخم، یہ چھالے کیوں ہیں آپ کے؟ فرمایا کہ آپ کے قریب نے فلاں میں کیا بتاؤں تجھے، اس وقت پوری دنیا میں میری امت نے گناہ کر کے میرے سینے کو زخمی کیا، میری امت کی نافرمانیوں نے میرے سینے پہ یہ زخم ڈال دی ہے۔ میری امت سے کہہ دو جب جب تم کوئی گناہ کرتے ہو میرے سینے پہ زخم ہو جاتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ تم میں سے کسی ادنا سے ادنا محبت کرنے والے کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے نبی کو دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے؟ جب ایک قدم تم نبی کے راستے سے ہٹتے ہو تو سمجھو اپنے نبی کو دکھ دے رہے، تکلیف دے رہے ہو۔ ارے ہم سے اور آپ سے اچھا تو وہ دلی کی جامع مسجد کا بھکاری تھا، آزادی سے پہلے ایک انگریز آیا، بھیک
گیا. یہ بھکاری لے کے گھر گیا, دیکھا اس میں پیسے ہیں بہت بہت پیسہ. بیوی کو دکھایا, بیوی نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا ہو گیا کام, روز کی مانیں گے, بہت دنوں تک بیٹھ کے کھائیں گے آپ. میرے بھائیو, اس کی بیوی نے کہا جانتے ہو یہ انگریز یا تو عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا, اور تم محمد کے ماننے والے ہو, یہ بٹوارے کے آگے جاؤ واپس کر کے آؤ. یہ صبح آیا, جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ اعلان کر رہا ہے بٹوارے لو, جس کا یہ مولد ہے لے لو. وہ انگریز ڈھونڈتا پھر رہا تھا, آیا کہ یہ مولد میرا ہے, کہا دیکھو یہ لو, لیا. پیسے چیک کیے برابر, کاغذ چیک کیے برابر. کہ بھئی تو بھکاری ہے, تجھے تو ضرورت ہے, تو کیوں چلا آیا واپس کیوں نہیں؟ رکھ لیتا اپنے گھر. بھکاری کہتا ہے صاحب بات اصل میں یہ ہے, رات جو بستر پہ لیٹا خیال آیا مروں میں ایک دن پھر قیامت ہوگی, سارے مسلمان اور ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے, اور صاحب آپ یا تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں گے, اور میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. صاحب اگر آپ نے کل حضرت عیسیٰ یا موسیٰ سے کہا محمد کے امتی نے میری چوری کی تھی, اور میرے نبی جب یہ سنیں گے انہیں دکھ ہوگا, صاحب بھکاری ہوں. وکیل بھائی موبائل لائیو چل رہا ہے اس لیے فون کاٹ دیا. نبی سے بے وفائی کرنے والا نہیں ہوں, صاحب جان دے دوں گا, یہ گوارا نہ کروں گا. بروز قیامت میرے نبی کو میری وجہ سے ایک دکھ بھی پہنچے. ارے تم کیا کر رہے ہو؟ نبی نے جاتے جاتے وصیت کی تھی مجھے اور آپ کو, اور یہ کہا تھا ہے میرے امتی ہو لا تسوّدوا وجہی یوم القیامہ, اے میرے امتیوں کچھ ایسا کر کے مت آنا جب تمہارا نامہ اعمال کھولے تو تمہارے نبی کا سر شرم سے جھک جائے. کچھ ایسا کر کے مت آنا. اب تم سوچو میرا جھوٹ اگر ان کے سامنے جائے گا, وہ نبی جو پوری پوری رات سجدے میں سر رکھ کے میرے تیرے لیے کہتا تھا یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی. کہتی ہے حضرت عائشہ ایک مرتبہ تو سجدہ اتنا لمبا ہو گیا میں گھبرا گئی کہ کہیں میری آخرت کی روح تو نہ نکل گئی. میں نے کان قریب کو لگایا تو ایسے آواز سینے میں سے آ رہی تھی جیسے چکی چل رہی ہو. قریب ہوئی, کان لگایا تو مبارک زبان پہ اتنے لمبے سجدے میں یہی بول کے اللہ میری امت کا خیال رکھنا, اللہ میری امت کا خیال رکھنا. جو نبی تمہارے لیے رات و دن رویا ہو, اور 23 سال تو تیری میری ماں مرنے پہ نہیں ہو سکتی. 23 سال لگاتار تیرا میرا باپ نہیں ہو سکتا. میرا نبی 23 سال تیرے میرے لیے سجدوں میں رویا, اور پھر یہ کہہ کے گیا تو چوری کر کھانا کھا, تو پینا پانی پی, تو کپڑا پہنے, تو تجارت کر, تو سیاست کر, تو کھیتیاں کر, تو دکان چلا, تو نوکری کر, تو افسر بن, تو حاکم بن. بس اتنا یاد رکھنا کچھ ایسا نہ کر کے آنا جب میں اور تو قیامت میں ملے تو میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کچھ کہہ نہ سکتا. آئیو آج یہ طے کرو انشاءاللہ کیسا بنو گے بھائی. نبی کو اپنے کسی بھی عمل سے ہم آج کے بعد تکلیف نہیں دیں گے, نہیں دیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں دو گے
تو یہ بھی طے کرو ہاتھ اٹھا کر، آج سے مچھلی شہر میں برادری صرف قبیلے کو پہچاننے کے لیے ہوگی، عزت و ذلت کے نام پر کوئی برادری نہیں۔ یہ شہر یا تو صرف اور صرف نبی کے بلادوں سے پہچانا جائے گا یا ہمارے برادر کے وطن سے پہچانا جائے گا۔ کہتے ہوتے کوئی بھی طے نہیں کرنا۔ یہ ہے نبی کو خوش کرنے والا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تم سے، ابھی فرشتے چلیں گے یہاں سے ابھی، اور جا کے نبی کے روزے میں نبی کو بتائیں گے، ہم سب کا نام یہ لے کے آتا مچھلی شہر میں فلاں فلاں لوگوں نے فلاں میدان میں فلاں جلسے میں آپ کا نام لے کے ارادہ کر لیا، وہ آپ ہی کے غلام بنیں گے۔ کتنے نصیب والے ہوں گے ہمارا نام نبی کے مبارک روزے میں نبی کے سامنے لیا جائے۔ طے کرو آج سے انشاءاللہ، جو بھی جوان بہن بھائی ہیں یہاں اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کیا دل بھی کہیں ہاتھ اٹھا لو انشاءاللہ۔ طے کرو آج سے یہاں جو انصاف ہوگا وہی کریں گے، غلط کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ۔ کیا دل بھی کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ جو بھی چیز طے کرو انشاءاللہ ہر ایک کی عزت کے لیے تو کام کریں گے، مگر کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ مبارک ہو تمہیں کہ میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں آپ کی یہ محنت جو آپ نے ارادے کی ہے پھر عمل کر لیں گے، قبول ہے انشاءاللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں سیرت کمیٹی کے صدر جناب تحسین مصطفیٰ صاحب، نام ہی آپ کا تحسین مصطفیٰ ہے، اس شہر کو بناؤ حسن مصطفیٰ، تحسین مصطفیٰ شہر میں ہو اور شہر حسن مصطفیٰ نہ ہو۔ ہاں تو یہ ارادے کرے کمیٹی والے ذمہ داروں کے بڑا کام۔ آپ کے ایک ساتھی سیرت کمیٹی کے جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اشتیاق بھائی سے کہہ کر مجھے یہاں بلوایا تھا۔ میرے آگے کا یہ سارے سوال اگر میں کہوں تو سب سے زیادہ اظہار بھائی کو جاتا ہے، وہ بڑی محبت سے یہاں لائے تھے، اور اس کمیٹی کا ایک فرد، ایک کارکن، ایک ساتھی، ایک جوان، ایک بھائی و بہن، اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ تمہاری یہ کمیٹی کوئی سیاسی نہیں، سماجی برادری کے نام پر نہیں، میرے آقا کے نام پر ہے۔ تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس نام پر یہ کمیٹی ہے اسی کے نام کی لاج رکھنا، اس کمیٹی کو کسی اور بات پر نہ رکھنا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ابھی ہمارے قصبے میں انتقال ہوا پرویز گڈو صاحب کا، اور ڈاکٹر وسیع صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے اور ہم سب کے خاندانوں میں، رشتے داروں میں اور دنیا میں تمام مسلمانوں میں جو بھی مرد عورت دنیا سے گئے ہیں، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، رب تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ جتنا مجمع ماں بہنوں کا بھائیوں کا یہاں جمع ہے، یہ سارے جہان کے مالک ہمیں سب کو نبی کا سچا امتی بنا دے، ہم سب کو نبی کا وفادار بنا دے۔ اللہ جو لوگ بھی یہاں تیرے نبی کی نسبت پر محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ پیارے رب جب تک زندہ ہیں مال میں اور جسم میں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ جب موت آئے ایمان والی موت دینا، اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرمانا، اللہ ہسپتالوں کی موت سے حفاظت فرمانا،
اللہ تڑپنے والی موت سے حفاظت فرمانا، اللہ قبر میں جائے جنت کی تیاری بنا دینا، اللہ اٹھے تو عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ تیرے نبی کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، پیارے رب قیامت میں نبی کا دیدار نصیب فرمانا، نبی کا ساتھ نصیب فرمانا، ان کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلوانا، پیارے اللہ ہم سب کو جنت میں اول داخلہ نصیب فرمانا، اللہ اللہ ہم سب کے جسموں پر جہنم کی آگ حرام فرما دے، اللہ اس پورے قصبے کو بھائی چارے کا امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے، پیارے اللہ جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں اے اللہ، ابھی ڈاکٹر وسیع صاحب کی اہلیہ کا جنازہ ہوا، ان کی مغفرت فرما، چند دن پہلے ہمارے فیروز بھائی دنیا سے گئے، ان کی مغفرت فرما، گڈو صاحب کی مغفرت فرما، اللہ اس قصبے کے تمام مرد عورتیں جو دنیا سے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اللہ جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے وقفیر قبول فرما، وصلی اللہ علی نبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قید صاحب سر سیرت کمیٹی سے رابطہ کر لیں، حافظ قید صاحب۔ بھائی بھائی سر نیچے ہاں بس ہاں لیٹے رہو خیریت اے بیٹا اے کیمرے کے پاس سے ہٹو، اے کیمرہ پیچھے کرو، پیچھے کر دو، اٹھا لاؤ۔ ابھی آپ اٹھا لاؤ۔ بہت ہی نورانی اور عرفانی تقریر سے مستفید ہو رہے تھے اور اپنے ایمان پر تازہ کر رہے تھے۔ جو تقریر مولانا نے کی ہے بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تازگی ایمان کی ہمیشہ برقرار رہے۔ اے اس کو پیچھے پیچھے اے پھر مولانا کی رخصتی کے بعد اور سٹاؤ پیچھے، اور تھوڑا سرکا دو، پیچھے کرو جگہ بنے۔ ہاں پانی لگا دو۔
वीडियो बनाओ, लाइव चलाओ। बोला वीडियो डिलीट करके रखे हम करते अपलोड करते हैं जगह बनाने के लिए बना के डिलीट करते बोले तो थे आप बोले तो डिलीट कर यार और पहले इस जलसे को अब नस्ल से नस्ल की जानिब मोड़ा जा रहा है। ना नीचे करिए। हाँ जैसा कि आप जानते हैं ये तरही तबादला नाम का मुनक़िद किया गया है सीरत कमेटी की जानिब से, और इस बार के लिए निस्बत तरह जो सीरत कमेटी ने दी थी कुरान की है मिसाल न सरकार का जवाब, इसी मिसरे पर आज का ये नातिया मुकाबला होगा। तमामी अंजुमन के 16 हज़रात ने नात लिखी है इस मिसरे पर, और कस्बे की 11 जो अंजुमनें हैं वो आज अपना कलाम पेश करेंगी। हमारे जज हजरात तशरीफ ला चुके हैं, अब से कुछ ही वक्त के बाद अपने नशीद पर वो नजर आएंगे। मैं कमेटी के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जज यहाँ पर बैठेंगे उस जगह को खाली करा दें, और एक निजाम के लिए आप टेबल लगाकर उस पर कुर्सी रखें। जज हजरात जो नंबर देंगे उसे मीज़ान मुहासिब जो होंगे रिजल्ट बनाएंगे, और उनके लिए कोई न रहेगा, वो रिजल्ट पुरसुकून तरीके से तैयार कर सके, कोई गलती न हो सके। लिहाजा कमेटी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक टेबल और लगाएं जिसपे हमारे मुहासिब बैठेंगे, और ये बीच का जो खंभा है आप देख रहे हैं बिल्कुल इस बार शफाफ तरीके से, कहीं से कोई इसको बहुत गुंजाइश न है सुबह की। जो भी अंजुमनें पढ़ेंगी उनकी जो कलाम की कापी होगी जिसमें जज हजरात अपने हाथों से नंबर देंगे, मुहासिब के पास जब वो नंबर चढ़ जाएगा किसी भी कमेटी वाले के हाथ में वो कलाम की कापी नहीं जाएगी। मैं अभी बीच में इस खंभे पर एक दायरा बांधूंगा और वहीं से वो स्टेपलर करके कलाम की जो ओरिजिनल कापी रहेगी जिसके नंबर जज हजरात देंगे उसी में डाल दी जाएगी। मुकम्मल होने के बाद रिजल्ट आपके रिजल्ट के साथ आपको वो बन लिफाफा दिया जाएगा जिसमें जज हजरात के हाथों का नंबर रहेगा। फिर मुहासिब की जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके हाथों में रहेगा, आप दोनों को मिला लेंगे और चाची लगावे अपन ये वाला देख लेंगे साहब को तेल लगाए हैं ना अपन चार्ज कह ले ना। और इस बार कोई भी कागज कमेटी के किसी पद के पास नहीं जाएगा, कलाम की कापी सिर्फ मुहासिब के पास जाएगी और मुहासिब से इस थैले में चली जाएगी। अपने से ही आप अपना चेक कर लेंगे। अभी कुछ ही देर में हमारे जज हजरात आ जा रहे हैं। मैं कमेटी के लोगों से कहूंगा कि मुहासिब के लिए एक टेबल लगवाएं, और अभी भी जिसने अंजुमन में कलाम की कापी नहीं दी है उसे दरख्वास्त है कि वो फौरन कलाम की